کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو اسے آپ تسلی دیں، اس سے افسوس کا اظہار کریں، اس کے دل میں اطمینان داخل کریں۔ اب یہ مصیبت چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، بڑی بھی ہو سکتی ہے۔ مصیبت کے لفظ سے عام طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے؟ فوتگی۔ تو اگر کسی کے گھر میں فوتگی ہو تو آپ انہیں حوصلہ دیں، انہیں تسلی دیں۔ اور تسلی دینے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ وہ ہے جو ہماری عورتیں اختیار کرتی ہیں، جب کسی کے گھر میں پہنچتی ہیں، گھر میں دروازے میں ہوتی ہیں تو اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دیتی ہیں، اور روتے روتے عورت کو جا کے ملتی ہیں، گلے لگاتی ہیں، دونوں بڑاس نکالتی ہیں۔ اور جو عورت جس کا خاوند فوت ہوا ہوتا ہے، جس کا بچہ فوت ہو چکا ہوتا ہے، جس کا بھائی فوت ہوا ہوتا ہے، وہ پہلے خاموش ہو چکی تھی، یہ دوبارہ اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ ایک انداز یہ ہے افسوس کرنے کا، تسلی دینے کا۔ اس کو تسلی دینا کہتے ہیں جی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو غم میں مبتلا کرنا، اس کو تسلی دینا نہیں کہتے۔ شریعت نے کہا تسلی دیں، شریعت نے یہ نہیں کہا آپ اس کو دوبارہ غم میں داخل کر دیں۔ شریعت تو کہہ رہی ہے کہ آپ تسلی دیں، جن الفاظ میں بھی تسلی دے سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی، اللہ کا حکم ہے، کون ٹال سکتا ہے؟ جو اللہ آپ کو پہلے رزق دے رہا تھا وہ اب بھی دے گا انشاءاللہ۔ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو آپ بتائیے گا، آپ صبر کریں، وہ تو واپس نہیں آئے گا۔ صبر کریں گے تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، صبر نہیں کریں گے تو اجر و ثواب سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس قسم کے الفاظ میں میت کو تسلی دینی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں عام طور پہ لوگ تسلی دینے نہیں جاتے، وہ شریعت کی خلاف ورزی کرنے کے لیے جاتے ہیں، خود بھی شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور جن کے گھر میں فوتگی ہوتی ہے انہیں بھی شریعت کی خلاف ورزی پہ مجبور کرتے ہیں۔ نوحہ کرنا، بین کرنا، رخسار پیٹنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، یہ تو ماتم ہے، شریعت نے اس سے روکا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مصیبت آنے پہ رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے، جاہلیت کے بول بولے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسی میرے بھائی، جب کسی کے گھر فوتگی ہو تو تسلی دینے کے لیے جانا ہے، حوصلہ دینے کے لیے جانا ہے، ان سے ایسے الفاظ کہنے ہیں جن کے نتیجے میں وہ صبر کریں، تاکہ وہ اللہ سے اجر و ثواب حاصل کریں، تاکہ وہ گناہ سے بچ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں، اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ اور تعزیت کرنا، افسوس کا اظہار کرنا، تسلی دینے کے لیے جانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، آپ کا طریقہ ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب قرہ المازنی سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں کئی ایک صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، ان میں ایک انصاری صحابی تھا جو آپ کی مجلس میں بیٹھتا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا، وہ اس کے پیچھے سے آتا اور باپ اس کو پکڑ کے اپنی گود میں بٹھا لیتا۔ ایک دفعہ آپ نے محسوس کیا کہ وہ آدمی مجلس میں نہیں آ رہا، آپ نے پوچھا کہاں گیا؟ بتایا گیا اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، بڑا پریشان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے ملاقات کی، آپ اسے حوصلہ دے رہے ہیں، تعزیت کر رہے ہیں، سنیے کیسے تعزیت کی جاتی ہے۔ آپ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ بیٹا زندہ رہتا، دنیا میں تمہارے کام آتا، یہ تمہیں زیادہ اچھا لگتا ہے یا تمہیں یہ زیادہ اچھا لگتا ہے کہ روز قیامت جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونے لگو گے آگے تمہارا بیٹا کھڑا ہوگا، جنت کا دروازہ تمہارے لیے وہ کھولے گا؟ کیا اچھا لگتا ہے تمہیں؟ صحابی کہنے لگے مجھے تو پھر یہی اچھا لگتا ہے کہ روز قیامت میرے کام آئے، جنت کا دروازہ میرے لیے کھولے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر صبر کرو، یہ جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھولے گا۔ یہ ہے تعزیت کا طریقہ، یہ ہے تسلی دینا۔ اور ہم تسلی کیسے دیتے ہیں؟ او یہ بیٹا زندہ رہتا، بیچارہ جوان تھا، آپ کے سہارا بنتا، لیکن چلو اب کیا کر سکتے ہیں، زندہ رہتا تو اچھا تھا، کوئی نوکری لگ جاتا، کوئی یہ ہو جاتا۔ یہ تو آپ اس کو مزید افسوس میں مبتلا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جناب اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو جب بیان کرنے لگا ہوں، امام بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی صاحبزادی کا کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو رہے تھے، تو اس بیٹی نے آپ کو پیغام بھیجا
کہ ہمارے گھر تشریف لائیں، میرے گھر میں یہ صورتحال ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا اور پیغام میں یہ کہا کہ میری بیٹی کو سلام کہا جائے اور میری بیٹی سے یہ کہا جائے ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى ولکل شیء عنده اجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ میری بیٹی سے یہ کہا جائے کہ جو اللہ لے لے، جو اللہ واپس لے لے، وہ کس کی طرف سے تھا؟ اللہ کی طرف سے تھا۔ یعنی کہ یہ نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ واپس لے لے تو اسے حق حاصل ہے، ہمیں اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، شکوہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی چیز اللہ نے چند دنوں کے لیے دی، پھر واپس لے لی، وہ شہنشاہ ہے، مالک ہے، اعتراض کس بات کا؟ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى، جو بیٹا پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو بیٹا فوت ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ وَلِكُلِّ شَيْءٍ عِندَهُ أَجَلٌ مُّسَمًّى، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر ایک کا، ہر چیز کا وقت مقرر ہے، کوئی اپنے وقت سے پہلے فوت نہیں ہوگا۔ جو فوت ہو رہا ہے اس کے لیے یہی ٹائم تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ سوچ کر صبر کر لینا چاہیے کہ میں جتنا بھی علاج کرتا، میں جتنا بھی دوڑ دھوپ کرتا، اس نے فوت ہونا ہی تھا، کیونکہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا تھا۔ یہ اپنے ٹائم پہ فوت ہوا ہے، ٹائم سے پہلے فوت نہیں ہوا، یہ ٹائم بہت پہلے لکھ دیا گیا تھا، اس لیے مجھے بین کرنے کی، نوحہ کرنے کی، ماتم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، آپ اپنی بیٹی کو پیغام بھیج رہے ہیں کہ میری بیٹی کو چاہیے کہ وہ صبر کرے اور صبر کر کے اللہ سے اجر و ثواب لے۔ تو ان الفاظ میں آپ ان سے افسوس کر سکتے ہیں جن کے گھر فوتگی ہوئی ہو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، آپ نے فوتگی سے پہلے کہے ہیں، اور علماء کرام نے لکھا ہے کہ فوتگی کے بعد کہنا اور زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے اس وقت کہے ہیں جب وہ بچی فوت ہو رہی تھی، تو فوت ہونے کے بعد جب افسوس کے لیے جائیں تو یہی الفاظ کہیں، بڑے عظیم الفاظ ہیں۔ تو یہ الفاظ اور ان جیسے الفاظ میں ان سے افسوس کا اظہار کرنا چاہیے جن کے گھر میں کوئی فوتگی ہو، ان کو حوصلہ دیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب جناب جعفر طیار شہید ہوئے تو ان کے گھر گئے، تو آپ نے ان کے گھر میں یہ دعا کی، اے اللہ تو جعفر کے گھر والے ہیں، ان کا والی وارث تو بن جا، اور اے اللہ جعفر کے بیٹا جو عبداللہ ہے وہ جو بھی کاروبار کرے اس میں برکتیں ڈال دے۔ یہ دعائیں ہیں، یہ الفاظ ہیں جن میں آپ ان لوگوں کو حوصلہ دیں گے، تسلی دیں گے جن کے گھر کوئی فوتگی ہوئی ہے۔ تو اظہار تعزیت کے لیے جانا یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ بھی اسلامی آداب میں سے ہے، لیکن اسلامی آداب کو اختیار کیجئے، فوتگی کے موقع پہ جو بدعتیں نکال لی گئی ہیں ان سے دور رہیے۔ جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے ان کی جانب سے افسوس کے لیے آنے والوں کو کھانا کھلانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ جن کے گھر فوتگی ہوئی ہے انہیں بھی کھانا وہ کھلائیں گے جو افسوس کے لیے آ رہے ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے محلے دار ہیں، جو ان کے پڑوسی ہیں۔ ایسے ہی اس موقع پہ اجتماعات قائم کرنا، جمع غفیر کا جمع ہو جانا اور ان کے گھر میں بیٹھے ہی رہنا کئی کئی دنوں تک، یہ طریقہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے خلاف ہے۔ اور تعزیت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، پہلے دن بھی تعزیت کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، اور کبھی بھی چوتھے دن بھی۔ یہ کہنا کہ تعزیت کے لیے صرف 3 دن ہے، یہ بات غلط ہے۔ جب بھی آپ کو یہ لگے کہ میں افسوس کے لیے جاؤں گا، تعزیت کے لیے جاؤں گا تو ان کو فائدہ ہوگا، آپ جا سکتے ہیں۔ اور تعزیت کے لیے کوئی جگہ مخصوص کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں کہیں آپ کی ملاقات ہو جائے۔ جن کی ہاں فوتگی ہوئی ہے مسجد میں مل گئے، مسجد میں افسوس کر لیں، قبرستان میں مل گئے، قبرستان میں افسوس کر لیں، آپ گئے وہ اپنے گھر میں تھے وہاں پہ افسوس کر لیں، جہاں آپ کو موقع ملے۔
اور ان پہ بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے مطالبہ کرنا کہ تیجا کیا جائے، 7واں کیا جائے، 40واں کیا جائے، برسی کی جائے، یہ سب چیزیں بدعت ہیں، دین میں اضافہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ان امور سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ایسے امور سے بچا جائے. اور تعزیت کے موقع پہ جو بھی آ رہا ہے آ کے کہتا جی فاتحہ، سب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بھی دین میں اضافہ ہے. یہ بھی چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. تعزیت میں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. تعزیت میں وہ الفاظ کہے جائیں گے جن الفاظ سے میت کو تسلی ہو، اور اگر میت کے گھر والوں کو تسلی ہو، اور اس موقع پہ میت کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں ہاتھ اٹھائے بغیر. جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلے دعا کر دیں. جی اللہ آپ کو حوصلہ دے، اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے، اللہ آپ کی میت کو جنت میں جگہ دے، اللہ آپ کی میت کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے. جو اچھے الفاظ آپ اس موقع پہ بول سکتے ہیں میت کے لیے اور میت کے گھر والوں کے لیے، لواحقین کے لیے بولیے. لیکن یہ جی فاتحہ پڑھ کر بخشیے، قرآن پاک پڑھ کر میت کو بخشنا، پہلی بات یہ ہے کہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے. میت کے لیے اصالہ ثواب کے طور پہ وہ کام کیجئے جو شریعت سے ثابت ہیں. پورا حج کرنا میت کی طرف سے، اگر آپ اپنا حج کر چکے ہیں تو پورا عمرہ کرنا، صدقہ خیرات کرنا، کوئی مخصوص دن، کسی دن کی تخصیص کیے بغیر، تیجا نہیں، 7واں نہیں، جب موقع ملے میت کی طرف سے صدقہ خیرات کر دینا اور میت کے لیے دعائیں کرنا. یہ وہ امور ہیں جو میت کے لیے اصالہ ثواب کی حیثیت رکھتے ہیں. لیکن قرآن پاک پڑھ کر بخشنا، میت کی طرف سے صرف طواف کرنا عمرے کے بغیر، حج کے بغیر، میت کے لیے نفل پڑھنا اور بخش دینا، یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ ایک دنیا کر رہی ہے، ہم نے دنیا کی طرف نہیں دیکھنا، ہم نے دنیا کے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے. تو جو امور آپ سے اصالہ ثواب کے طور پہ ثابت نہیں ہے ان سے دور رہا جائے. تو سورہ فاتحہ، میت کی روح کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے. تو مناسب الفاظ میں تعزیت کریں، میت کے لواحقین کو تسلی دیں، جو دعائیں آپ کے منہ سے نکلتی ہیں وہ دعائیں دیں. لیکن اس موقع پہ قرآن پاک پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے.